جینا مشکل ہو گیا، مسلمان ہوں بول کے جینا مشکل ہو گیا. آج اتنے حالات بدتر ہو گئے مسلمانوں کے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اولیاء اللہ پہ کمزور ہو گیا، ہمارا عقیدہ اولیاء اللہ سے کمزور ہو گیا. میرے پیارے دوستو، ہمارے پاس ایک بزرگ ہے حیدرآباد میں. وہ بزرگ کے پاس بادشاہ آیا تانا شاہ. تانا شاہ کے بولا سرکار میری حکومت حیدرآباد دکن کی حکومت بڑے خطرے میں پڑی ہے، بدر خطرے میں پڑی ہے، سرکار نظر کرم کر دو، سرکار نظر کرم کر دو، سرکار نظر کرم کر دو. سرکار بولے حکومت کرنا چاہتا ہے، ملک سنبھالنا چاہتا ہے، بدکارتا ہو. بادشاہ گناہوں میں پڑ گیا تھا، اس لیے اللہ سے حکومت چھین لیا. توبہ کرا، اس کو پورے گناہوں سے توبہ کرا ہے. توبہ کرا کے اپنے پاس سے تھیلی میں سے ایک انار نکال کے دیے، کھا. یہ بھائی اچھی بات ہو کہ چھیل کے کھانا شروع کرا. ایک دانہ پہلے منہ میں رکھا، کاڑوا کسا دانہ. مگر حضرت بولے بھائی نہیں انکار نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ بڑی مشکل سے 14 دانے کھایا. 14 کیا نہیں ہوتا رہے بھائی، اب بس بول کے رکھ دیا. حضرت پوچھے کیا ہوا؟ وہ سرکار کھایا. کتنے دانے کھایا؟ 14 کھایا. بولے جا 14 سال تیری حکومت، 14 سال تیری حکومت. ایسے تھے بزرگان دین، اپنی دعاؤں سے سرفراز کرتے تھے لوگوں کو. یہ تیری حکومت ہے، یہ تیرا علاقہ، یہ تیرا معاملہ، یہ تیرا گھر. اسی لیے میرے پیارے دوستو، کئی کو بنایا. اچھا دیکھو، یہ بڑے بڑے بادشاہ لوگ ہیں. اب بندہ نواز کرنے چلے جاؤ، وہ جو گنبد بنی ہوئی ہے کون سجادے صاحب بنائے؟ بادشاہ بنائے، سو بادشاہ بنائے. حضرت مخدوم ماہیمی کی بارگاہ میں چلے جاؤ ممبئی کو، مخدوم ماہیمی کا جو آج مزار ہے کوئی 25 سال پہلے بنا، 50 سال پہلے بنا نہیں، 500 سال پہلے بنا. کون بنایا؟ اس دور کا بادشاہ بنایا. جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں ان کی مزاروں پہ جو گنبد، جو مزار، جو تعمیرات آپ کو دکھیں گی، یہ کسی مریدوں کا بنایا ہوا نہیں، یہ بادشاہوں کا بنایا ہوا ہے. کیوں بنائے؟ اس لیے بنائے کیونکہ وہ بادشاہوں کو ان بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں سلطنت نصیب ہوا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اکبر کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، پریشان تھا. بزرگاں دعا کرے سلیم پیدا ہوا. بزرگوں کی دعاؤں سے سلیم پیدا ہوا. اور وہ اتفاق سے نام بھی وہ بزرگ کا حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ تھا، تو ان کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام بھی انہیں سلیم رکھا. بڑے بڑے بادشاہوں بزرگوں کا صدقہ ملا میرے بھائی. اور بادشاہ لوگ جب بزرگوں کے ہزاروں سال حکومت کرے، بزرگوں کے پاس جاتے تو ہمارے جیسا دانشوں کے جیسا اکڑ کے، مغرور بن کے، ایٹ لے کے، گنڈیاں کھلے رکھ لے کے، پھٹے پینٹا پہن کے، ناڑے بننے کے، خفلان لے کے نہیں جاتے تھے. پیدل جاتے تھے، ننگے پیر جاتے تھے، بڑی عقیدتوں، محبتوں، ادب و احترام کے ساتھ. پوری فوج کو پیدل لے کے جاتے تھے، گھوڑے ہاتھوں میں پکڑ کے جاتے تھے، بیٹھ کے نہیں جاتے تھے. بولے کیوں؟ اللہ کے ولی کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. ایسا ادب کرتے تھے کہ بزرگ کا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے. سلطنتوں کی سلطنت، باپ بھی بادشاہ، باپ کا بیٹا بھی بادشاہ، بیٹے کا بیٹا بادشاہ، بیٹے کا بیٹا بادشاہ. 7 نسلوں تک حکومتیں چل رہی تھی. آج ہم سب چھوڑ دیے. ہمارے عقیدے کا ایسا چورا بنا چاہتا. اس لیے بزرگوں کی رحمتیں، ان کی نعمتیں، ان کی فضل، ان کی دعائیں ختم ہو گئی. ہمارے علاقے میں ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں حیدرآباد میں، وہاں ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے حضرت احمد بادپا رحمت اللہ علیہ. آپ لوگ آؤ حیدرآباد کو، ایسے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء اللہ حیدرآباد میں ہے. سرکار غریب نواز اجمیر میں تشریف لائے، ادھر غریب نواز آئے، ادھر ان کے برابر 25 سال کے بعد حیدرآباد دکن میں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی، جو سہروردیہ سلسلے کے امام ہیں، ان کے مرید و خلیفہ حضرت بابا شرف الدین صاحب سہروردی رحمت اللہ نے حیدرآباد میں تشریف لائے. اس زمانے کے بزرگ ہیں، غریب نواز کے زمانے حیدرآباد میں تشریف لائے. خطبے دکن ہے، خطبے دکن. آج بھی اولیاء اللہ کے حاضریاں ان کے دربار میں ہوتی ہے روحانی طور پر.
فیض و رحمت کا گنجینا ہے حضرت بابا شرف الدین صاحب قبلہ. حیدرآباد تشریف لائیے, آپ ان بزرگوں کی زیارت کیجیے, فیض ملے گا. ہمارے دکن میں ایک بزرگ ہے حیدرآباد میں, ان کا نام ہے حضرت احمد بادپا. بادپا کہتے ہیں ہواؤں میں اڑنے والا. کس میں اڑنے والا؟ ہواؤں میں اڑنے والا. حضرت بادپا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فوج میں تھے, تو آپ کے کمانڈر ان چیف نے آپ کو ایک کام دیا تھا. بولے کہ احمد, اس پہ جو ہے یہ ڈاکومنٹس ہیں, آپ کو یہاں دکن سے دلی جانا ہے, دلی جا کے یہ ڈاکومنٹ پہ سگنیچر کروانا, یہ بل پاس کروا کے لانا. آپ کو اس کے لیے 1 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے. حضرت احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ جی اچھی بات ہے, بولے ڈیوٹی لے لیے, لے کے وہ اپنے تکیے کے نیچے فائل رکھ دیے. اللہ تعالیٰ شکر ہے, بولے 1 مہینے کا ٹائم مل گیا, عبادت میں ریاضت میں لگ گئے. بیٹھے عبادت, ریاضت, ذکر, اذکار, وظائف, تلاوت, نماز, روزہ, اس میں لگے ہوئے 29 دن گزر گئے. گئی نے حضرت کتنے دن گزرے؟ 29 دن. اس کے بعد وہ کمانڈر ان چیف جو ہے طلب کیا آگے, کیا بولے جی صاحب گئی کہاں, یہیں چلو. چلال میں آیا, بولا یہیں چھ, بولا بلاؤ, بولے بلایا. بولا حضرت کی تم کو میں ٹائم دیا, وہ بہت اہم فائل ہے, وہ بہت بڑا ذمہ داری کا کام ہے, میں آپ سے دیا اور آپ لے کے بیٹھے. 29 دن ہو گئے, کل فائل سبمٹ کرنے کا ہے. حضرت بولے دیکھیے ابھی میرے پاس 1 دن باقی ہے, آپ کا کام ہو گیا تو بس ہے نا, آپ بے فکر رہیے, کل آپ کی فائل مل جائیں گی. بولے پریشان ہو گئے. دوسرا دن جمعہ کا دن, فجر کی نماز حضرت اپنے علاقے پہ پڑھ کے وہ فائل لے کے باہر نکلے. نکل کے بیل بنڈی والے کو رکائے, گھوڑا بنڈی کو رکائے, رکا کے بولے میاں دلی کو چلتا. انہیں پریشان کہا ہے بھائی حضرت باتیں کر رہی ہیں, وہ غریب باتیں یہ دلی کو چلتا. اب یہ باتیں سن کے وہاں بھی دلی کو چلتا. عقیدت مند تھا, کٹر سنی تھا, وہاں بھی نہیں تھا. سرکار آپ لکھ گئے تو چلتا ہوں, آپ لکھ گئے تو چلتا ہوں. بولے اچھی بات ہے, بول کے حضرت بنڈی میں بیٹھ گئے. بولے آنکھ بند کر درود پڑھ. بولے پڑھا, 14 مرتبہ درود پڑھا. آنکھ کھول. بولے کھولا. دلی میں محسوس یہ کر رہا ہے 14 مرتبہ درود پڑھنے تک تیز رفتار ہوا میں انہیں گزر رہا. اترے حضرت, بولے دیکھ یہ علاقہ ہے, نماز پڑھنا ہے, جمعہ کی نماز یہاں پڑھ لے, میں بھی اپنی کام کر لوں گا, پھر اس کے بعد میں بھی نماز پڑھوں گا, دونوں مل کے پھر واپس جائیں گے. پھر حضرت گئے آفیسر کے پاس, سگنیچر لے لیے, پھر وہاں سے نکلے, جمعہ میں پہنچے, نماز پڑھے, پڑھ کے نماز پڑھ کے آ کے پھر اس کے بعد بیٹھے. بولے چلنا ہے, رکتا نہیں حضرت, چلتا ہوں. اچھی بات ہے, چل. بولے بیٹھے, پھر بولے درود پڑھ. بولے پڑھا. کتنے بار؟ 7 بار. جاتے وقت 14 بار, آتے وقت 7 بار. 7 بار آنکھ کھولا تو حیدرآباد میں دکن میں. جب سے آپ کا لقب پڑ گیا بادپا, ہواؤں میں اڑنے والے. اللہ کے ولیوں کے لیے کوئی تعجب کی بات, خدا کی قسم. یہ کرامت سنا ہے تو وہاں بھی حضرت ہوا میں اڑے گا. کیا ڈالتے لکشمن صاحب, کہاں سے لا کے ڈالتا ہوں یہ. ابے حولے, میں مامبڑی کو آیا ہونا, میں چھوڑنا, میں صبح میں کہاں تھا معلوم, حیدرآباد میں تھا. صبح میں حیدرآباد میں تھا, رائٹ. صبح نکلا گھر سے, ٹھیک 10:40 کو فلائٹ لیا حیدرآباد سے, وہی بادپا کے شہر سے. بادپا کے شہر سے فلائٹ لیا 10:40 کو, 12:20 کو اترا میسور میں. 900 کلومیٹر 900 کلومیٹر اڑ گیا 2 گھنٹے میں. اڑ گیا کتنے گھنٹے میں؟ 2 گھنٹے میں. کس کو شک ہے ہاتھ اٹھا جلدی. اور میرے کو بول رہا ہے ہمارا ٹوائلٹ. حضرت بیل منڈی میں اڑے, میں فلائٹ میں اڑا. وہاں پہ بیل میں گھوڑے میں پھر بھی جان ہے,
یہاں پلین میں جانے نہیں ہے. انہوں تو بھی جاندار چیزوں کو لے کے اڑے, کوئی بے جان چیز کو لے کے اڑا, اور میرا پائلٹ پٹھا اڑا کے لا کے یہاں چھوڑ دیا. اور یقین مانو آپ, میں اتنا تھکا ہوا رہتا ہوں, میرے کو راتوں میں نیند آتی نہیں سوتا ہوں. فلائٹ کب اڑی میرے کو معلوم ہی نہیں ہے, کیونکہ میں بیٹھتے کی وہ اے سی پر سے پیاری ہوا نیند لگتی. پھر اس کے بعد میرے کو 90% میرے ساتھ ایسا ہوتا, ایئر ہاسٹس آ کے اٹھاتی, نشمتی صاحب ویک اپ پلیز, ایسا اٹھانا پڑتا میرے کو. سو جاتا میں فلائٹ میں, لوگ فلائٹ میں بیٹھ کے وہ اڈلیاں کھاتے, وہ چائے پیتے, چوری ہے اس کا مزہ لو. ڈارلنگ تم لے لو مزہ, ہمارے کو نہیں چاہیے مزہ, ہمارے کو نیند ہونا نہیں. سو گئے فلائٹ میں بیٹھ کے سونا آپ نے. میری نیند فلائٹ میں ہوتی, کار میں ہوتی. کار میں بیٹھتے کہ بچوں کو پوچھا کتنی دیر کی یہاں سے جرنی میسور سے, اب جانا ہے, بولے 15 منٹ. تو لائٹ لے لیا, نہیں سویا. نہیں تو میں کار میں نیند آتی, فلائٹ میں نہیں آتی, میں مست سوتا ہوں. میں جلد سے میں نے سوتا الحمدللہ. آپ نے تو پتا بھی نہیں چلا, اپن سوئے, آنکھ بند ہوئی تو حیدرآباد میں, تو کھلی تو میسور میں. کون لائے؟ بولے پائلٹ لایا. کیسے لایا؟ فلائٹ میں لایا. کون بنائے؟ انگریز بنایا. کون بنائے؟ آدھی چڈی گوری چمڑی, آدھی چڈی گوری چمڑی. اللہ انگریز پہ فضل کر دیا. انگریز ایک ہی وقت میں 160 180 لوگوں کو حیدرآباد سے میسور, میسور سے حیدرآباد پہنچا رہا ہے. ارے سوچو اے مسلمانوں, جب انگریز انسانوں کو, ایک دو کو نہیں, 180 لوگوں کو 320 فلائٹ میں بٹھا کر وہ حیدرآباد سے میسور, میسور سے حیدرآباد پہنچا سکتا ہے. جب انگریز پہ فضل ہو, وہ ہواؤں میں انسانوں کو اڑا سکتا ہے. اور اللہ ولی پہ فضل کر دے, وہ ہوا میں اڑ کے دلی پہنچ جائے تو کیا تعجب. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت اولیاء, شان اولیاء, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. کوئی تعجب کی بات ہے؟ نہیں بولو بھائی. نہیں نہیں کوئی تعجب کی بات ہے؟ نہیں. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے میرے بھائی, خدا کی قسم کوئی تعجب کی بات نہیں. کیا تعجب کی بات ہے؟ موبائل دیکھو سامنے لگے ہوا ہے بیچارہ شریف آدمی, موبائل کو رہتی آدمی کو ایک دیکھ, اس کو یہی ایسی رکھ کے فیس بک پہ لائیو دو, ود ان سیکنڈ آپ کا ہمارا مام بڑی کا یہ جلسہ امریکہ میں دیکھ سکتے, ود ان سیکنڈ سعودی عرب میں بیٹھ کے دیکھ سکتے, آسٹریلیا میں بیٹھ کے دیکھ سکتے, ہندوستان کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے دیکھ سکتے. آپ خبرستان میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے, زمین کے اوپر ہے تو آپ دیکھ سکتے, دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے, ذرا بولیے. ارے بھائی نہ تو اس کو میں کو کوئی انسٹرومنٹ لگا ہوا ہے, نہ تو کوئی وائر لگا ہوا ہے. یہ دیکھو یہ بیچارہ یہاں تھا, انہیں بھی گر گیا ہے. پورے امریکہ میں چھو چل رہا. مسئلہ کو سمجھو, کیا ٹیکنالوجی ہے, کیا ایڈوانس ہے, کیا دنیا ہو گئی, کیسا دکھا رہا بھائی, کیسا ہوتا کچھ بھی نہیں. پہلے تو کہتے کوئی وائر ہے, یہ پہلے وائر سسٹم تھا, اب تو وائرلیس دنیا بن گئی. کوئی وائرلیس, یہ وائروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مائک بھی چلانا ہے تو کوئی وائر کی ضرورت نہیں ہے. انہیں مائک لے, آواز لے رہا, اس کو پھینک دے رہا, انہیں لے رہا, کیوں آگے نہیں پھینک دے رہا, کیسا لے رہا بھائی نے, پھر انہیں چنو منو اتنا ہی. تعجب کرو میرے بھائی, امیجن کرو کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے. یہ موبائل ایسی کیا چیز بن گئی, پوری دنیا سے آپ کو کنیکٹ کر دے رہا. پہلے تو نہیں, پہلے وہ ایسا رنگ ملانا پڑتا تھا, 2 5 7 آگے بولو 3 6 ہلو ہلو نیٹ ورک میں لگ رہا ہے. یہ چل, اب سیدھا موبائل سامنے رکھ کے
عبد الجلیل بولتے ہیں جلیل صاحب جلیل کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ امریکہ میں. کالنگ ویڈیو کالنگ محسوس ہی نہیں ہو رہا. بیگم بول رہی ہے امریکہ کو جا کے میرے پیچھے لگا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے, چھوڑ رہا نہیں, ویڈیو کالنگ پہ لگا ہوا ہے. بیگم پریشان ہے بھائی. پہلے ہے لوگ باہر گئے تو بیگم خوش رہتے تھے, گیا پیڑا جانے دو. آپ چھوڑ رہے کیا رہے, ویڈیو کالنگ پہ پیچھے پڑا ہے, کیا پکا رہے ہیں سالن بتاؤ. امریکہ میں بیٹھ کے ممبری کا سالن دیکھ رہا. کون آئے؟ غفور بھیا. غفور بھائی بتاؤ. اب کئی پٹے ہمارے بھائی ہے سعودی میں, آپ سے بات کرا بھائی تو کر لے, تیرے بھائی نے میرے کو کہیں کو بات کرانا. تب میں بھائی یہ ویڈیو کالنگ عذاب بنی تھی, عذاب. اگر چل رہی ایسا محسوس ہو رہا یہ اسٹیج کے ادھر انہیں ہے, اسٹیج کے ادھر انہیں, ایسا چل رہی ویڈیو کالنگ. پھر کوئی کنیکشن نہیں ہے, کوئی وائر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. چلو بھائی یہاں سے امریکہ کو ایک وائر لگے ہوا ہے, بات ہو رہی بولے تو پھر بھی تھوڑی بہت دخل قبول کر دی. کوئی وائر نہیں, موبائل میں کھولو امریکہ کو کال کر لو, موبائل کھولو سعودی کو ویڈیو کال, لائیو کال. ارے جب ایک انگریز ایک فون بنا کر دنیا کے اس کونے سے اس کونے کا نظارہ دکھا سکتا ہے, اور اللہ اپنے ولی پر اپنی تجلیات اتار دے, وہ ولی بغداد میں بیٹھ کر مامبری کے غلاموں کی آواز سن لے, تو کیا تعجب کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تعجب کی بات ہے, کیا تعجب کی بات ہے میرے بھائی. اللہ کی قسم تم بولو, میں بول رہا ہوں, امریکہ والا سن رہا ہے, لندن میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, سعودی میں بیٹھ کے لائیو کال دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. اگر میں بولوں بغداد والا غوث اعظم سن لے تو کیا تعجب کی بات ہے. میں پکاروں اجمیر والے غریب نواز سن لے تو کیا تعجب کی بات ہے. میں پکاروں نجف والے مولا علی سن لے تو کیا تعجب کی بات ہے. ارے میں آواز دوں یا نبی سلام علیکہ, سبحان اللہ. مدینے والے مصطفیٰ سن لے تو کیا تعجب کی بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائیو یہ سائنس اللہ کی قدرت کو ثابت کر رہی ہے, اور اولیاء اللہ اللہ کی قدرت کا جلوہ ہے, اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. اولیاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی مثال ہے, مثال. اس لیے کبھی اولیاء کے خبر کا, ان کے معاملات کا انکار نہیں کرنا. کریں گے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. بس اب ایک بات کہہ کر بات ختم کر لیتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں گے. ماموں, چچا, پھپھا, پالو, بھانجا, بھانجی, بیگم, کوئی بھی تمہارے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو تم اپنے عقیدوں کو خراب کریں گے. زور سے بولو. نہیں, مرے بعد خبر میں بیگم آتی, ماموں آتے, چچا آتے, امیر صاحب تو میت میں نہیں آتے, خبر میں کہاں سے نہیں آتے. کوئی بھی خبر میں جا کے اپنے نبی کو چہرہ دکھا رہا ہے. یہاں اگر نبی کی مخالفت, گستاخیاں, بے ادبیاں کرو گے تو نبی کو چہرہ کیا دکھاؤ گے. اس لیے نہ خبر میں جاؤ تو گستاخ و بے ادب بن کے نہ, عاشق مصطفیٰ بن کر جاؤ, غلام رسول بن کر جاؤ. ارے جب ہمارے جنازے اٹھے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ سلام کا منکر تھا, فاتحہ کو بدعت مانتا تھا, اولیاء اللہ کو شرک مانتا تھا, یا رسول اللہ کہنے پہ جھگڑا کرتا تھا, گھر میں جو ہے نبی کی میراث پر اعتراض کرتا تھا. لوگ یہ نہ کہیں بلکہ دنیا یوں کہے یہ جو جنازہ اٹھا ہے کسی اور کا نہیں, عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے, غلام مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے, نبی کے نام پر مر مٹنے والے کا جنازہ جا رہا ہے. ان کی باتیں سن کے نبی سے رشتہ مت توڑو,
غوث و خواجہ سے رشتہ خراب مت کرو، اولیاء اللہ سے تعلقات خراب مت کرو. کوئی بھی تمہارے کو آخرت میں ساتھ دینے والا نہیں ہے. باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. ماں دودھ پلانے والی ماں بروز محشر اپنے بیٹوں کو دیکھے گی، چہرہ چھپا کے بھاگ جائے. نفسا نفسی کا حالت ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ویسے محشر کے تعلق سے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم، بروز محشر جنت کی طرف تم کو تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. کس کے ساتھ؟ اماموں کے ساتھ. امام بولے تو یہ مسجد کے امام صاحب نہیں. بزرگاں فرماتے ہیں قادریوں کے امام غوث اعظم، چشتیوں کو غریب نواز کے ساتھ، نقشبندیوں کو بہاؤالدین نقشبند کے ساتھ، سہروردیوں کو حضرت شہاب الدین سہروردی کے ساتھ، شاذلیوں کو حضرت امام شاذلی کے ساتھ، رفاعیوں کو سید احمد کبیر رفاعی کے ساتھ، بندہ نوازیوں کو حضرت سیدنا بندہ نواز کیسو دراز کے ساتھ، نظامیوں کو محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کے ساتھ. سبحان اللہ. تم کو بروز محشر تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. اے قادریو آؤ عبد القادر کے ساتھ، اے چشتیو آؤ معین الدین چشتی کے ساتھ. اللہ کہاں کا عقیدہ لائے، کیا ہے یہ سب. اس لیے دنیا میں بھی ہم نسبتیں لگاتے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، کہیں کو لگاتے ہیں ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، عقیدوں کو مضبوط رکھو، بزرگوں کی فاتحہ کرو، عقیدت رکھو. اللہ کی قسم غوث پاک سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے مریدوں سے اتنا باخبر رہتا ہوں، اگرچہ کہ میں مشرق میں ہوں، میرا مرید اگر مغرب میں ہو وہ سو جاتا ہے، سونے کی وجہ سے اس پہ غفلت طاری ہوتی ہے، اس غفلت میں اس کا تہبند ہٹ جاتا ہے. میں مشرق میں بیٹھ کے اس کا تہبند سیدھا کرتا ہوں. میرا مرید مجھ سے غافل ہے مگر میں اپنے مرید سے غافل نہیں ہوں. مرید کے تعلق سے صوفیاء اکرام فرماتے ہیں جب مرید کا انتقال ہوتا ہے، پوری دنیا میں جدھر بھی جہاں بھی قادری غلام ہے، مرید کا انتقال ہوتا ہے قادری غلاموں کا. غوث پاک سرکار اس کے آخری وقت میں، وقت نظام میں، اس کے سرانے کھڑ کے اپنے مرید سے کہتے میرے مرید پاک لا الہ الا اللہ. غوث پاک اپنے مریدوں کو کلمہ پڑھا. پھر اس کے بعد جب اس کا حساب کتاب ہوتا ہے قبر میں، فرشتے سوال کرتے ہیں، مرید اگر جواب نہیں دے سکا، غوث پاک سرکار اپنے مرید سے سرانے کھڑ کے کہتے کہہ ربی اللہ، قل ربی اللہ، دین الاسلام، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ایسا تعلق ہے غوث پاک کا بزرگوں کا اولیاء کا اپنے مریدوں کے ساتھ. سلسلہ نقشبندیہ کے امام سرکار بہاؤالدین نقشبند اور پھر سرکار شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سلسلہ نقشبندیہ میں قیامت تک کبھی مرید ہوا اور کسی وجہ سے اس کے سلوک طے نہیں ہوئے، حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجدد الفسانی، اس کے قبر میں اس کے سوال و جواب ہونے سے پہلے میں اس کے سلوک طے کراؤں گا. میری ذمہ داری ہے، میرے سلسلے کے ہر مرید کی میری ذمہ داری ہے، میں اس کے سلوک طے کراؤں گا. فرمایا بزرگان دین ذمہ لے کے بیٹھے میرے بھائی. ہم لوگ چھوڑ دیے بزرگوں کو، اس لیے ہم لوگ گلی گلی کوچے کوچے میں پریشان، کوئی قرضوں میں پریشان، کوئی جو ہے اولاد سے پریشان، کوئی ماں باپ سے پریشان، کوئی بیماریوں میں پریشان، کوئی جو ہے جھگڑوں میں پریشان، کوئی زمین میں پریشان، کوئی گھر میں پریشان، عذاب میں پڑے ہوئے مسلمان. بزرگوں سے تعلق کمزور ہو گیا. بزرگوں سے رشتہ رکھو، رکھو ان سے دعائیں کرواؤ، اولیاء اللہ کی دعائیں دو، ان کی مزارات پر جاؤ، ٹھہرو، دعا کرو، ان سے گزارش کرو سرکار نظر کرم فرمائیے، سرکار نظر کرم فرمائیے. میں آپ کا چاہنے والا ہوں، مجھے اپنے اپنی نظر میں رکھیے. بزرگان کی نظر رکھتے ہیں.
جی تمہارے اوپر نظر رکھنا کیا کمال کی بات ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس راستے میں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہو اس راستے سے آیا اور جایا کر. ادھر سے بھی تمہارے گھر کو رستہ جاتا ہے, ادھر سے بھی تمہارے گھر کو رستہ جاتا ہے, مگر ادھر تمہارے گھر کو رستہ جاتا مگر ادھر ولی کا مزار نہیں ہے. ادھر رستے میں مثال دے رہا سمجھانے, ادھر رستے میں ولی اللہ کا مزار ہے. تو حضرت عبداللہ محدث دہلوی بولے ادھر سے جاؤ. بولے صاحب کو تھوڑا لانگ پڑتا, بولے پرواہ نہیں ادھر سے جاؤ. بولے کیوں؟ جس رستے میں ولی اللہ آرام کر رہا ہو اس رستے سے اپنے گھر کو جایا آیا کرو, اپنے کاروبار تجارت یہ رستہ بنا لو. جس رستے میں ولی آرام کر رہا ادھر سے جاؤ اور آؤ, جہاں بھی جا رہے جہاں بھی آ رہے اس رستے سے جایا آیا کرو. اس لیے اولیاء اللہ کے راستوں سے چلنے کا بھی یہ فیضان ہے. مرتے وقت خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے, صرف ان کے رستوں سے مرتے وقت خاتمہ ایمان پہ, مرتے وقت خاتمہ ایمان پہ ہوتا. کریں گے انشاءاللہ. بزرگوں سے تعلق ایک ہی مرشد کے پیچھے پکڑ لے کے نہیں بیٹھ جانا. پوری دنیا میں جتنے ولیاء ہیں سب ہماری جان ہے, ہماری جان. اولیاء اللہ سے تعلق, اولیاء اللہ سے محبت, اولیاء اللہ سے رشتے, اولیاء اللہ سے عقیدت, یہی ہمارا سرمایہ حیات ہے. دنیا سے کوئی دولت نہیں لے جائیں گا. کوئی بھی 4 بیویاں کر لو, 3 کر لو, 2 کر لو, ایک بھی خبر میں ساتھ میں نہیں آتی. آتی خبر میں کیا آتی؟ قبرستان کچھ نہیں آتی انہیں. گھر کرنے سے ٹاٹا بائے بائے اللہ حافظ گو بابا گو بس نکل جائے ایسا ہو. ہاں چوپ پھگٹ کا 2 دن, ہاں 2 دن کا کیا رے بابا زیارت میں کیا پکا رہی, انتظام پورا پیسے نکال کے بیوی دیتی, اچھا پکاؤ رے ذرا, میرے اماں کے لوگ آ رہے بول کے انتظام بھی پورا ہونے کرا دیں. ہاں ریئل بول رہا ہوں میں آپ سب. یہ ہم لوگ جھگڑا بنا دیا, ڈارلنگ کچھ بھی نہیں ہے. سب میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ. باپ مارا تو خبر بچہ ہی خریدتا ہو, خبر کی زمین بچہ ہی خریدتا ہو. باپ مر گیا تو یہ دنیا ہے دنیا. اللہ بتا رہے ہیں تم مرے جس کے لیے وہ تمہاری خبر کا خرید رہا اپنے لیے. یہ دنیا ہے. باپ کو مار کے گاڑ کے بھی گھر کو نہیں آ رہے, رستے میں ہی چل رہے حساب. وہ بنگلہ تو لے لے, وہ گھر میں لیتا ہوں, وہ گاڑی تو لے لے, وہ سونا ہے تو لے لے, زمین میں لے لے. ابھی باپ کی زیارت نہیں ہو رہی, بیٹے بھائیاں لڑنے نہیں. اللہ یہ دنیا ہے میرے بھائی, یہ سب یہ دھوکے باز دنیا ہے. دھوکا ہے دھوکا. ہمارے علاقے میں ایک لڑکا کیا کرا, ایک لڑکی سے محبت کرا. ریئل بات ہے, بولوں میں آپ کو کہانیاں نہیں سنانا. لڑکی سے محبت کرا, محبت کر کے جا کے دونوں مل کے اپنے اپنے گھروں میں ڈیسائیڈ کر لیے, بول کے شادی کر لیں گے. بہت اچھی بات ہے بول کے انہیں جا کے اپنے گھر میں بولی, انہیں اپنے گھر میں بولا. نہ اس کے گھر والے سنے نہ اس کے گھر والوں سنے, دونوں بولے نہ ریجیکٹڈ. ہمارے پاس کیا ہے معلوم ہے, اچھے کام کرو تو لوگ قبول نہیں کرتے. نہیں کر کے شادی گاڑیوں پر پھرو, امی بولتی ہیں گناہ کرو قبول کر دے, ایک ہی کرنے جاؤ قبول نہیں کرتے. بھائی اگر کر دیتے تو بیچارے دونوں گناہ کرنے سے بچ جاتے تھے نا. کر دینا. جوان ہونے کے بعد ارے تم لوگ کہیں کل سے عاشقی نہیں کرنا, گناہ ہے. مگر اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کر رہا ہے, لڑکی کسی لڑکے کو پسند کر رہی ہے, تو ماں باپ کا کام ہے سوچ سمجھ کے دیکھ لے کے معاملہ بننے والا ہے تو بنا دینا. بہتری ہے اس کے اندر, تاکہ ان لوگ گناہ کرنے سے بچ جائے, عیاشی کرنے سے بچ جائے, زنا کرنے سے بچ جائے. کیونکہ زنا کرنے والوں کی عمر چھوٹی ہوتی ہے, اللہ کی رحمت فضل کے دروازے بند ہو جاتے. تو بہرحال اب وہ لڑکا لڑکی دونوں بھی جا کے اپنے اپنے گھروں میں بولے, تو لڑکی والے بھی ریجیکٹ کر دیے, لڑکے والے بھی ریجیکٹ کر دیے. اب بیچارے پریشان ہو گئے, سمجھا رہے 1 مہینہ ہوگا نہیں سنے, تو دونوں مل کے بولے چلو سکندرآباد ریلوے اسٹیشن ٹرین پکڑیں گے. نکلے دونوں مل کے چلے گئے, کسی ڈسٹرکٹ میں گئے, جا کے 6 مہینے رہے, شادی کر لیے, کھائے پیے ماشاءاللہ مست رہے, جتنا تھا پورا اڑا دیے.
اب اس کے بعد امی کو فون کرے، ابا کو فون کرے، نہ امی قبول کر رہے نا ابا قبول کر رہے، دونوں کو پھر ریجیکٹ کر دیا. اللہ بولے ایسی کی تیسی بولتے غصے میں وہی محلے میں آ کے کرائے کا گھر لیے، لے کے دونوں رہنے لگے. رہتے رہتے ابھی چل رہی مست زندگی، شادی ہوئی 1.5-2 سال ہوئے. اچانک بچے کو ہارٹ اٹیک آیا، بچہ مر گیا، کرسی پہ بیٹھ کے مر گیا. اس کی وائف کو کال کرے، انہیں بیچاری ٹیچنگ کر رہی، دونوں بھی جاب کر رہے ہیں کمانے کے واسطے، پیسہ مانا بولتے جاب کرتے کرتے کال آیا، وہاں سے روتے بھاگ کے آئی، لائی، جنازہ لی، گھر میں لگ گئی. پھر اس کے بعد لڑکے کے والد والدہ کو کال کری، ان لوگ بیچارے قبول نہیں کرے، پھر اپنے اما باپ کو کال کرے، انہوں نے لاؤ بولے، لگ گئے. سسرال سے جنازہ اٹھا، لگ گئے، تدفین کر دیے. اب یہ بچی کے خاطر انہیں ماں باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، محلے میں ذلیل ہوا، رسوا ہوا، نقشبندی صاحب کی تقریر کا موضوع بن گیا ایک بچی کی خاطر. رائٹ، اتنا ذلیل ہوا حتیٰ کہ مر گیا. مگر اب کیا ہوا دیکھو آپ، جس سے محبت کرا وہ بیچاری جو ہے ایک پڑھاتے پڑھاتے آئی، میت لی، ایک دن گھر میں رہی، دوسرے دن، تیسرے دن زیارت ہوئی، چوتھے دن اسکول کو لپسٹک لگا کے چلے گئے. تو اس کو پرنسپل پوچھا دیا، اماں تمہارے شوہر کا انتقال ہوگا، کہیں کو آئے تم ذرا بیٹھنا نہیں گھر میں، بیٹھے تو تم کھلاتے کیا؟ پوچھا. یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا، یہ ہے بے وفائی. یہ دنیا بے وفائی کا نام ہے، بے وفائی. یہاں پہ بھی کئی شوہراں بیٹھے ہوئے بیچارے روٹیاں بنا کے صبح اٹھ کے 6 بجے آئی، میرے سیاں روٹی کھاتے بول کے پکائی، سیاں جا کے دوسرا نکاح کر لیے. جاؤ وہ آنے وا ایمانداری سے بولو. بے وفا دنیا ہے میرے بھائی، بے وفا دنیا، بے وفا ہے دنیا. دوست کو خرچہ دیتا ہے، لو بھائی تیرے